وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ کئی سوالات اس قسم کے آتے ہیں کہ کسی کی موت کے بعد اس گھر کے لوگ کتنے دنوں تک غم منا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1282 ہے۔ اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ زینب بنت جحش کے بھائی کا انتقال ہوا، فدعت بطیب فمست ثم قالت مالی بالطیب من حاجہ غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10 کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے خوشبو منگائی اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیا اور اس کے بعد کہا مالی بالطیب من حاجہ، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی مگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کہتے ہوئے سنا، کسی بھی مومنہ عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا درست اور جائز نہیں ہے، سوائے شوہر کے کہ 4 مہینے اور 10 دن شوہر کے انتقال پر بیوی سوگ منائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بخاری کی 1282 نمبر کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5335 میں بھی یہی حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5338 بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی 3798 نمبر کی حدیث ہے، اس میں بھی اس بات کا بیان ہے، عن حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمہ انہا اخبرت هذه الاحادیث الثلاثة قالت زینب دخلت على ام حبیبہ کے پاس میں گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، حین توفی ابوہا جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ ام حبیبہ کے بھائی کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ حین توفی ابوہا ابو سفیان، ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے خوشبو منگائی، فیہ صفرہ جس میں پیلا رنگ تھا، خلقن وہ عورتوں کا وہ پاؤڈر ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، کلر ہوتا ہے، اور غیر ہو فدہنت منہ جاریتن تو ایک لونڈی نے اس سے ان کے چہرے پر لگا دیا، ثم مست بعارضیہا اور دونوں رخسار پر لگا دیا، ثم قالت واللہ مالی بالطیب من حاجہ، ام حبیبہ نے کہا کہ مجھے اس سرخی پاؤڈر کی ضرورت نہیں تھی سوائے اس کے غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ بات کہتے ہوئے سنی، لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر و10۔ یہ پوری تفصیل میں نے اس لیے بیان کر دی ہے کہ ہمارے ہاں خطبہ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ان مسائل کو بیان کریں تاکہ جو ہندوانہ رسموں کا رواج ہمارے مسلم سماج میں بھی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اب جو کچھ سوالات میت کے تعلق سے کیے گئے ہیں یا کسی کی وفات کے بعد جو 1 سال تک شادی نہ کرنا، 10 دن تک شادی نہیں کرنا، اور بہت کچھ جو رسوم و رواج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں ان کا ازالہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔
اور اس کا طریقہ وہی ہے جو طریقہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنایا تھا. کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے رخسار پر سرخی پاؤڈر لگاؤں، لیکن مجھے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا درست اور جائز نہیں ہے. جو کچھ آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے، 3 سوالات لگاتار اس سلسلے میں آئے ہیں اور تینوں کا تعلق سوگ منانے سے ہے. 1 سال کے اندر شادی نہ کرنا، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ آخر ایسا کیوں لوگوں نے محسوس کیا کہ کسی کی وفات کے بعد کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے؟ یہاں سعودی عرب میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے لوگوں کو پتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اگر کسی کی شادی پہلے سے فکس ہوتی ہے، اگرچہ اس گھر میں میت بھی ہو جائے تب بھی اس کو نہیں ٹالتے ہیں. کیوں؟ ایمان ہے اللہ رب العالمین پر، بھروسہ ہے اللہ رب العالمین پر، توکل ہے اللہ رب العالمین پر، اعتماد ہے اللہ رب العالمین پر. اس لیے اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے اور سماج کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہوں اور اللہ رب العالمین کے قضاء اور قدر کو من وعن تسلیم کر لیں. کیا ہمارے سوگ منانے سے میت واپس آ سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر اتنا لمبا سوگ منانا یہ کس کی سنت ہے اور کس کا طریقہ ہے؟ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی آدمی سوگ کا اظہار کرتا ہے، غم کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً یہ نوحہ میں شمار ہوگا، یہ ماتم میں شمار ہوگا، جو حرام ہے. جو کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ غلط رسوم و رواج کو ختم کریں اور سنت مصطفیٰ کو عام کریں.